Assalamualaikum class 7. I hope you are fine. You are doing well. Today we will learn about Battle of Ahzab, 5th year of migration. It's unit number 5, Islamic history and geography, and our topic is Battle of Ahzab. This is 5th year of migration. In our previous video, we have discussed about 4th year of migration. Today we will discuss about 5th year of migration. It's page number 65. Our topic is Battle of Ahzab. Battle of Ahzab means غزوہ بدر غزوہ احزاب غزوہ احزاب کی جنگ. After the migration of Muslims, the situation had totally changed in Medina. An Islamic state had been established and the Muslim had emerged as an important and strong nation. They had won a glorious victory in the Battle of Badr against the non-believers. Taking all these factors, non-believers, into consideration, the Jews felt that the Muslims were becoming a superpower, so they started to speed up their activities against them. They had no doubt made an agreement with the Muslims, but in their heart they nursed hatred and enmity against them. The reason for their hatred and enmity were as follows. In this para, they are telling us ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی ان کو ملنا شروع ہو گئی اور وہ مدینہ میں ایک اسٹرانگ نیشن، ایک اچھی ایک مضبوط قوم کے طور پر بننا شروع ہو گئے. تو یہ بات وہاں کے یہودی جو تھے، جیوز پیپل، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی. غزوہ بدر کے ہم نے بارے میں پڑھا تھا کلاس میں. غزوہ بدر میں جو ہوا تھا، مسلمانوں نے بہت بری طرح سے کفار کو شکست دی تھی. اس کے بعد سے کفار بھی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہو گئے، اور بڑے دشمن تو وہ آلریڈی پہلے سے ہی تھے، اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور ان کو مسلمانوں کی پاور کا بھی اندازہ ہو گیا تھا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جیوز فیلٹ دیٹ مسلمز ور بیکمنگ سپر پاور. یہودیوں کو لگا کہ مسلمان تو سپر پاور بن رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے خلاف جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا تھا، ایکٹیویٹیز اگینسٹ دیم، دے ہیڈ اسپیڈ اپ دیئر ایکٹیویٹیز، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو مدینہ سے مسلمان ہمیں نکال کر یہاں پہ صرف مسلمانوں کی حکومت رہ جائے گی. انہوں نے اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت، دشمنی بھرنا شروع کر دی. تو لیکن ان کی ریزن کیا تھی، وہ انہوں نے جو کیوں اس طرح کا کام کیا تھا، وہ ہم ریزنز اب پڑھیں گے. کازز آف دا بیٹل آف احزاب. پہلے ہم نے کازز آف بیٹل آف بدر وی ہیو اسٹڈیڈ ان آر کلاس. کازز آف بیٹل آف بدر. ٹوڈے وی ول لرن اباؤٹ دا کازز آف بیٹل آف احزاب. ایسی کیا وجوہات تھی کہ غزوہ احزاب از غزوہ. I told you about غزوہ and Syria, the difference between غزوہ and Syria in the class. احزاب is غزوہ, it's غزوہ احزاب. We will learn about the causes of battle of Ahzab. Ansar, the tribes of Aus and Khazraj. The tribes of Aus and Khazraj mean Aus اور Khazraj کے قبیلے وہ کون تھے؟ انصار لوگ تھے. Had become stronger after the brotherhood pact. ہم نے کلاس میں پڑھا تھا بردرہڈ کے بارے میں کہ کس طرح انصار اور مہاجرین کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھائی بھائی بن گئے تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے اس طرح کے بھائی چارے کے بعد وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے. دا جیوز دیئر فیل ٹو کریٹ ڈسپیوٹ اور وار بٹوین دیم. تو جو یہودی تھے وہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی لڑائی یا جھگڑا نہیں کروا سکے تھے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اچھے ریلیشنز تھے. یہ بات بھی یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی. دس از ون آف دا کاز آف بیٹل آف احزاب. Our second point is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had now the status of ruler of Medina. Yes, this is the point is this. وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وقت ایسا آ گیا تھا مدینہ میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے جانا جانے لگا تھا. The ruler of مدینہ، ان کے پاس مدینہ کے رولر ہونے کا اسٹیٹس تھا. The Jews' supremacy had declined and they could not tolerate their inferior position. وہ لیکن سب یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے رولر ہیں، بٹ جیوز جو تھے، جو یہودی تھے،
ان کو یہ برداشت نہیں تھا، اور یہ وہ مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو جھٹلا دیتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. Our third point is the Jewish tribe of Banu Kanka and Banu Nazir. We have in our previous class we have learned about Banu Nazir. Have you remembered Banu Nazir, fourth year of migration? بنو زنجیر وہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلوا دیے تھے، کیونکہ نعوذ باللہ they had made a plan to kill حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Have you remembered? Had been exiled from Medina. They are saying had been exiled, لیکن وہ مدینہ میں سے نکالے گئے تھے. Had been exiled from Medina as they had broken the treaty of Medina. They were restless to take their revenge. وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے بنو کنکا اینڈ بنو نذیر، یہ دونوں قبیلے نکالے گئے تھے. ہم نے صرف بنو نذیر کے بارے میں پڑھا ہے، بٹ بنو کنکا آلسو ایکسائلڈ فرام مدینہ. وہ بہت زیادہ بے چین تھے مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے کہ انہیں یہاں سے کیوں نکالا گیا. انہوں نے ان کو گھروں سے، ان کے زمین سے، واٹ ایور جو بھی تھا ان کو نکالا گیا تھا. کیوں نکالا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، دے بروک دا ٹریٹی آف مدینہ کا ہم نے پڑھا تھا میثاق مدینہ. ان آر پریویس لیکچرز وی لرنڈ اباؤٹ میثاق مدینہ. انہوں نے وہ ٹریٹی جو توڑی تھی، تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا، وہ معاہدہ توڑا تھا. دیٹس وائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسائلڈ دیم فرام مدینہ. تو اس وجہ سے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے. دیز 3 points are the causes of battle of Ahzab. Okay, now we will learn more about the reasons. These were the reasons from the evil intention of the Jews, who were all friends of the non-believers of Makkah. Yes, they are telling us کہ جو یہودی تھے وہ نان بلیورز آف مکہ، یعنی مکہ کے کفاروں کے پرانے دوست بھی تھے. Both of them kept conspiring secretly against the Muslim. ان دونوں نے سیکرٹلی مطلب خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھی. Now the Jews had decided to prepare really well to wage a big war against the Muslims and finish them off once and for all. A deputation of Banu Nazir therefore went to Quraysh and instigated them to join in a war against the Holy Prophet. اب یہودیوں نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ بھائی ہم نے تو مار کے رہنا ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے رہنا ہے. اسی سلسلے میں بنو نذیر بنو نذیر جو تھے وہ قریش کے پاس گئے اور ان کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ جنگ میں ہمارے ساتھ شرکت کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، ان کے رول کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شرکت کریں تاکہ ہم بہت بڑی وار ارینج کر سکیں. Now come to page number 66. They agreed immediately. کفار کو اور کیا چاہیے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی. The chieftain of Banu Nazir, Hay bin Akhtab, approached the Banu Qurayza and persuaded them to break the treaty of Medina and join in the war. Now Banu Qurayza is an other Jewish tribe. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اور یہ واقعی مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر تھے اپنے معاہدے کو لے کر، یہ کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. Now بنو نذیر نے انہیں مجبور کیا. دے پرسویڈڈ کا مطلب مجبور کرنا، ان کو زبردستی کرنا ان کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ جنگ میں آئے. The strategy was if the non-believers of Makkah attacked the city from outside, Banu Qurayza would attack the Muslim from within the city. ان کی وار اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں پر مدینہ سے باہر کی طرف سے حملہ کریں گے، اینڈ بنو قریظہ وہ کیا کریں گے، شہر کے اندر سے حملہ کریں گے. The sandwich between these three armies, the Muslim would be crushed. اب کیا تھا کہ مسلمان ان تینوں کے بیچ میں ایک سینڈوچ بن گئے تھے. تو وہ سوچا تھا کہ ہم تینوں کے ساتھ تو مسلمانوں کا جیتنا ناممکن ہے، اور وہ ہمارے درمیان سینڈوچ بن چکے. So the united armies of the Quraysh and the Jews, numbering about 10,000, set for Medina. ان تینوں کی آرمیز، قریش، بنو نذیر اینڈ بنو قریظہ، ان سب کی آرمیز ملا کر تقریباً 10,000 کے قریب ان کی آرمی پہنچ گئی تھی. The military strategy of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Now we will learn about the military strategy of our beloved Prophet. اس سے پہلے ہم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور کفار کے بارے میں پڑھا. نا ہم دیکھیں گے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں کیا کیا.
When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got the news, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, he asked his companion for their advice. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا, نصیحت مانگی کہ مجھے مشورہ دیں. The suggestion of Hazrat Salman Farsi to dig trenches around the city was accepted and the work commenced. حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا, ٹرنچز میں خندق, آپ نے سنا ہوگا خندق کے بارے میں, خندقیں کھودنے کا مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی نے, اور یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا. مدینہ had houses and houses on 3 sides and was secure. مدینہ کے آس پاس گھر تھے اور وہ تینوں جگہ سے سیکیور تھا. Only the northern side was open and vulnerable. جو نارتھرن سائڈ تھی مدینہ کی وہی اوپن تھی اور وہی ایسی تھی کہ جہاں سے جنگ وغیرہ ہو سکتی تھی, کھلا علاقہ تھا وہ. So the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his companion went out of the city and started digging a trenches in front of Sala mountain. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو تھے وہ مدینہ سے باہر آئے اور انہوں نے سلا ماؤنٹین, ایک پہاڑ کا نام ہے, اس کے سامنے انہوں نے وہ جو خندقیں تھیں وہ کھودنا شروع کر دی. The women and children were sent into a strong fort for security. بچوں اور عورتوں کو ایک مضبوط قلعے میں انہوں نے سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. The digging of the trenches on 8th Zilqat and 5th Hijri. 8th Zilqat, 5th Hijri. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started the task. He allotted 10 yards of land each of his 10 companions. انہوں نے 10 یارڈ کوئی زمین تھی وہ اپنے 10 صحابہ کرام, اپنے 10 ساتھیوں کو دی. For 20 days his hand and those of his 3,000 companions worked day and night. Now point to be noticed that کفار کی جو آرمی تھی وہ 10,000 تھی اور مسلمانوں کی کتنی تھی 3,000, تقریباً 3,000 لوگ تھے جو کام کر رہے تھے اور جنہوں نے آگے کرنا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے سردی کی راتوں میں بھی دن رات کام کیا اور یہ خندقیں کھودنے کا کام کمپلیٹ کیا. The nights of winter were extremely cold. سردی کی راتیں بہت زیادہ سرد تھیں. There was a lack of tools and they could get no food for 3 days at times and they had to work at night too. انہوں نے 3 دن لگاتار کام کیا اور ان 3 دنوں میں ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا. بٹ یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ نائٹس آف ونٹر ور ایکسٹریملی کولڈ کہ کیا سچویشن تھی, یہ دیکھ لیں اب آپ کہ کیا سچویشن تھی اور کس طرح انہوں نے دن رات کام کیا. بٹ دا ریسپیکٹڈ کمپینین کیپٹ ورکنگ enthusiastically reciting material verses. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دن رات کام شروع کیا. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا کیا, دن رات کام کیا. اور کیا کیا, enthusiastically کا مطلب this word is enthusiastically, اس کا مطلب ہے جوش سے پرجوش ہو کر انہوں نے کام کیا. مٹیریل ورسز مطلب انہوں نے کچھ آیات پڑھنا شروع کی, مطلب وہ ساتھ ساتھ آیات پڑھتے رہے اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, مطلب کام کیا. They were continually carrying the earth from the trenches on their backs and throwing it. انہوں نے وہ جو خندق وہ کھود رہے تھے, اصل میں اگر وہ کھود رہے تھے تو کیا ہوا تھا, سمجھو یہ خندق ہے وہ کھود رہے ہیں تو وہ زمین کا ایک حصہ نکال رہے تھے, تقریباً اتنا زیادہ وہ کھود رہے تھے, بہت گہرائی میں انہوں نے خندقیں کھودی تھی. تو وہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی کمر پہ, they are carrying them on their backs, وہ اٹھا کر ان کو وہاں رکھ رہے تھے. During the digging a huge rock came out which the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم broke with his spade. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خندقیں کھودنے کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر باہر آ گیا تھا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے مار کر توڑ دیا تھا. یہ بھی ایک قسم کا معجزہ تھا جو ہوا تھا غزوہ احزاب کے دوران. Okay, this is enough for today. Inshallah in the next video we will do more about the غزوہ احزاب. We have page number 67, page number 68 and page number 69. It's a very lengthy chapter and we have exercise also. There are 4 or 5 questions in our exercise, but we will do them inshallah.
Now your task is to do is you have to read page number 67 and page number 68. You have to mark the difficult word and you have to search them. I will inshallah check them whenever you come to school. This is your task. And also your task is to understand what is this. Do you know? You have to read this portion and you have to tell me what are they saying in this section, okay? Take good care of yourself and your family. Allah Hafiz.